الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. پچھلے کچھ خطبات جمعہ میں انسان کی دنیا سے آخرت کی طرف سفر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ انسان جب دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے اس وقت اس کے ساتھ کن کن مراحل کا سامنا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو اس کے عزیز اور اقارب ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. مرنے کے بعد میت کے اقربا اور رشتہ دار اور دیگر مسلمان ان کے ذمے کون کون سے کام لازم ہیں. خاص طور پر جو میت کے پاس اس کے مرتے وقت لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے میں عرض کر چکا تھا. مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انسان کو اگر کسی عزیز کی فوتگی کی خبر ملے تو اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اس کے لیے کتاب اور سنت میں کیا تعلیمات ہیں. اس حوالے سے سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ انسان کو جب کسی کی فوتگی کی خبر ملے تو اس کو صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. اور یہ صبر
اس وقت معتبر ہے جب پہلی دفعہ خبر ملتی ہے، پہلے جھٹکے میں اگر انسان صبر نہ کرے اور بعد میں وہ کہتا ہے میں صبر کرتا ہوں تو بعد میں خود ہی صبر ہو جاتا ہے۔ اصل صبر کا مرحلہ اور صبر کا جو وقت ہے وہ اس وقت ہے جب انسان کو خبر ملتی ہے کسی غم کے حوالے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف آئے گا، دشمن کے طرف سے خطرات ہوں گے، بیماریوں کے خطرات، زندگی ختم ہونے کے خطرات، اور فرمایا بھوک اور پیاس، رزق اور معیشت کی تنگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کی کمی، جانوں کی کمی، والثمرات، اور پھلوں کی کمی۔ اور پھلوں میں سے بعض مفسرین نے اولاد کا دنیا سے جانا بچپنے میں، یہ بھی انسان کا ایک پھل ہوتا ہے۔ فرمایا ان تمام چیزوں میں ہم آزمائیں گے، لیکن آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں وہ خوشخبری کے لائق ہیں، ان کو خوشخبری سنائیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اس اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگر یہ مصیبت آئی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو دیا تھا اللہ نے دیا تھا، ہم خود اللہ کے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ نے اگر لے لیا تو ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، اس نے ہمیں بدلہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا، میرا شوہر ابو سلمہ فوت ہوا، میں نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ ایک تو میرا شوہر پردیس میں فوت ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ان کا کوئی اور ہے نہیں، تو میں اس کے فوت ہونے پر بہت بڑھ چڑھ کر رو کر دکھاؤں گی۔ یہ میرا عزم تھا، ارادہ تھا، تاکہ میں رو رو کر اپنا غم ہلکا کر دوں۔ اس دوران ایک اور خاتون آئی اور اس کا بھی یہی پروگرام تھا کہ وہ میرے ساتھ روئے اور چیخ چیخ کر مجھے بھی رلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تم اس گھر میں جا کر دوبارہ شیطان کو راستہ دینا چاہتی ہو؟ جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دور رکھا ہے، اللہ نے شیطان کو باہر کر دیا ہے، کبھی تم نہ رونا۔ نبی علیہ السلام کے اس بات کی وجہ سے وہ عورت رونے سے رک گئی اور میں بھی رونے سے رک گئی۔ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، اور اس مصیبت کے وقت وہ یہ دعا پڑھے انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ اس دعا کے ساتھ جو قرآن میں ذکر ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز اس کو واپس لوٹا دے گا، یا اس مصیبت کے بدلے میں اس سے بہترین عوض اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ کہتے یہ دعا مجھے یاد آئی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر ابو سلمہ بڑا اچھا انسان تھا،
اس سے بہتر بدلہ تو مجھے نہیں مل سکتا. اس کے بدلے میں مجھے دنیا میں کیا مل سکتا ہے؟ لیکن صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سمجھتے ہوئے میں نے اس پر عمل کیا. مجھے جب اپنے شوہر کی وفات کا پتہ چلا، میں نے یہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہتی ہے کہ دل میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں عمل کر لیتی ہوں، لیکن میرے شوہر سے بہتر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے دنیا میں کوئی ایسا بدلہ ملے جو میرے شوہر سے بہتر ہو. کہتی ہے کہ میری عدت گزر گئی. جیسے عدت گزری، نکاح کا پیغام آیا سرور کونین کی طرف سے، سید الانبیاء کی طرف سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بنے. اور میں سمجھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ کی سنت پر، آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتا ہے. اللہ نے میرے شوہر ابو سلمہ کے بدلے میں مجھے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر عطا فرمایا. میں جہانوں کے سردار کی بیوی بن گئی. یہ بہت بڑا بدلہ ہے جو اللہ نے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، آپ کی سنت پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے. یہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے. مصیبت کوئی بھی ہو، لازمی نہیں کہ کسی کی فوتگی پر صرف یہ دعا پڑھی جائے. جب یہ دعا کوئی پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ پوچھتے ہیں کون فوت ہوا. یہ صرف فوت ہونے پر نہیں، چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف کی خبر پہنچے، اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تھے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا، ان کے ہاں بچے کا آخرت کا سفر شروع ہو چکا ہے، وہ اپنے آخری سانسوں میں ہے، اور وہ آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادی آپ کو بلا رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جائیں، ان کو تسلی دے. دوبارہ پیغام آیا کہ وہ آپ کی صاحبزادی آپ کو بلا رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی کو یہ پیغام دیتے ہیں، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. بے شک جو دیا ہے یہ بھی اللہ نے دیا تھا، اور جو لیا یہ بھی اللہ نے لیا ہے. جو دیا تھا یہ بھی اللہ کا تھا، اور جو لے لیا وہ بھی اللہ نے لے لیا. اور ہر چیز کا اللہ کے پاس ایک مقرر وقت ہے، لہذا ان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے. یہ دعا تسلی کی دعا ہے، تعزیت کی دعا ہے. جب کسی کے دل کو تسلی دینی ہو کسی کی فوتگی پر، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. کہ جو دیا تھا وہ بھی اللہ نے، جو لیا وہ بھی اللہ کا، لہذا تمہیں صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے. اور اسی طرح اگر کسی کو کسی کی فوتگی کی خبر دینی ہو، جو لا علم ہو اس خبر سے، اس کو ایسے انداز سے کہ صدمہ اس کو سخت نہ لگے، پہلے اس کو تسلی دے. اس کے دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہے، انس بن مالک کی والدہ. ان کا پہلا شوہر فوت ہوا ہے، مالک بن نضر. پھر ان کا نکاح ہوا ابو طلحہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ. ابو طلحہ سے ان کا ایک بیٹا ہے، بیٹا بیمار تھا،
ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر پہ نکلے تھے، واپس آئے تو بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹا فوت ہو چکا ہے، لیکن شام کا ٹائم تھا، رات کا وقت تھا۔ ابو طلحہ جب سفر سے واپس آئے، بیوی نے ان کو یہ محسوس نہیں کروایا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ اپنے آپ کو بنا سجا کے شوہر کے سامنے پیش ہوئی، شوہر کے سامنے کھانا رکھا، انہوں نے کھانا کھایا۔ پہلے پوچھا بیٹے کے بارے میں کہ بتاؤ بیٹے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم نے کہا کہ ابھی پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پہلے تکلیف میں تھا، ابھی بہت سکون میں ہے۔ یہ زمانی لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے اس کو آرام آ گیا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا، دنیا کی تکلیفوں سے اس کو آرام آ گیا، سکون میں ہے۔ ابو طلحہ یہ سمجھا کہ شاید یہ کہہ رہی کہ ٹھیک ہو گیا ہے بچہ۔ ابو طلحہ نے کھانا کھایا اور پھر سفر سے واپس آیا تھا، اپنی بیوی سے ہمبستری بھی کر لی۔ ہمبستری کرنے کے بعد بیوی نے کہا ابو طلحہ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے۔ کہنے لگے پوچھیے۔ کہتی ہے اگر آپ کو کوئی شخص امانت دے دے اور آپ کو کہہ دے کہ یہ میری امانت ہے، میں آپ سے واپس لوں گا، اور پھر کچھ عرصہ بعد آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے کہہ دے کہ وہ میری امانت واپس دے دے، تو آپ امانت واپس دو گے یا نہیں؟ کہتے امانت تو دوں گا، کیونکہ جب امانت ہے تو امانت ہے ہی قابل واپسی۔ کہا اچھا جب امانت آپ واپس دیں گے تو آپ کا دل دکھے گا یا؟ کہا جب امانت ہے، کسی اور کی چیز ہے، تو واپس دیتے وقت مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ کہا پھر آپ اللہ نے جو آپ کو امانت دی تھی وہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ وہ طلحہ کو غصہ آیا کہ دیکھو آپ نے پہلے مجھے نہیں بتایا، مجھے کھانا دیا، میں نے کھانا کھایا، پھر میں نے آپ سے ہمبستری بھی کر لی، آپ مجھے پہلے بتا دیتے۔ اس نے کہا نہیں، آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے، میں نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ کے دل کو دکھ پہنچاؤں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صبح گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ واقعہ بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں تمہارے لیے برکت کر دے۔ اس رات سے جو ہم بستری ہوئی تھی اس سے ایک حمل ٹھہرا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا کیا، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور میری والدہ نے وہ بچہ مجھے دیا کہ جاؤ یہ نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، تاکہ آپ سب سے پہلے اس بیٹے کے پیٹ میں پہنچنے والی خوراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا جھوٹا کھجور ہو، جس کو لعوق یا لعاب کہتے ہیں، گٹی، تحنیک بھی اس کو کہتے ہیں، تحنیک، کہ نبی علیہ السلام اس کو تحنیک کروائے، گٹی پلائے۔ اس کو گٹی یہ ہوتی تھی کہ کھجور منہ میں چبا کر اس کا گودا جو ہے وہ بچے کے تالو کے اوپر لگا لیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے منہ سے کھجور نکال کر اس کا کچھ حصہ اس کے تالو کے ساتھ لگایا، یہ اس کی گٹی، اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی کی تھی۔ اس عبداللہ کو اللہ نے اتنی اولاد سے نوازا، نواسوں پوتوں سے، کہ ہر بیٹا ان کا عالم دین، قرآن کا حافظ، اور بعض مورخین نے لکھا کہ 120 اولاد سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، 120۔ کچھ لونڈیوں کی اولاد تھی، کچھ ان کی اپنی بیویوں کی اولاد تھی، اتنی برکت تھی۔ اور بعد میں لکھا کہ نہیں 120 صرف اولاد نہیں بلکہ اس میں پوتے بھی تھے، لیکن اس گھر کے بچے ٹوٹل 120 ان کی تعداد، اور سارے قرآن کے حافظ اور علماء۔ اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کتنا صبر دیا۔ عورتوں کا صبر یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایمان والی خاتون ہے تو خود تو صبر کر رہی ہے اور اپنے شوہر کو صبر کا تلقین کر رہی ہے، اور ایسے انداز سے خبر دے رہی ہے کہ شوہر کے دل کو دکھ نہ پہنچے۔ کہا اللہ کی امانت اللہ نے واپس لے لی۔ اسی طرح میت کی خبر پہنچنے پر کوہرام مچانا، چیخنا چلانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے گریبان کو پھاڑے، جو اپنے چہرے کو پیٹے، اور جو جاہلیت کی پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء
من السالقۃ والحالقۃ والشاقہ، جو چہرے کو پیٹنے والی، اپنے بال نوچنے والی اور اپنے گریبان پھاڑنے والی ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث میں، النائحۃ اذا لم تتب، نوحہ کرنے والی، میت پر چیخ چیخ کر رونے والی، اگر وہ توبہ نہ کرے، قیامت کے دن آئے گی، اس کے جسم پر ایک کرتا ہوگا، ایک قمیص ہوگی، جو گندک کی قمیص، جس کو آگ بہت تیزی کے ساتھ پکڑتی ہے، اور اس کے بدبو آس پاس کے ماحول کو پریشان کر دیتی ہے، ایسے گندک کا لباس اس کو پہنایا جائے گا تاکہ آگ کا عذاب اس کو زیادہ محسوس ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اس رونے والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب پیش ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ عائشہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، رونے والے کا بوجھ میت اٹھائے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اختلاف صحابہ کرام کے درمیان تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دونوں طرح کی احادیث اور آیات کا آپس میں جو جمع اور تطبیق کی صورت بتائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رونے والے کا جو رونا ہے یہ اس کا اپنا جرم ہے، اس کی سزا اسی کو ملنی چاہیے، لیکن میت کو یہ سزا کیوں ملتی ہے؟ میت کو یہ سزا تب ملتی ہے جب میت کا اس میں کردار ہو۔ کوئی بھی انسان اپنے کیے ہوئے گناہ کی سزا کاٹے گا، کسی اور کے گناہ کی سزا اس کو نہیں ملے گی، یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ لیکن اگر اس گناہ میں اس کا کردار شامل ہو تو پھر اس کو بھی سزا ملے گی، اور یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اور اس کی مثال امام بخاری نے دی ہے کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے اس قتل میں آدم علیہ السلام کا وہ جو پہلے بیٹا قابیل تھا اس کو بھی گناہ کا حصہ ملے گا، اس لیے کہ قتل کو رواج دینے والا شخص وہ تھا، دنیا میں سب سے پہلے قتل کو ایجاد کرنے والا یہ شخص تھا، دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کو گناہ ملے گا۔ تو امام بخاری کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک علاقے میں رواج ہے اور آدمی اپنے گھر کا کفیل اور ذمہ دار ہے، سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گھر کی خواتین کو وصیت کر دے، ان کو سمجھا دے کہ میں مر جاؤں تو میرے پیچھے رونا نہیں، چیخنا چلانا نہیں، گریبان نہیں پڑنا، چہرے نہیں پیٹنا۔ یہ اس کو ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ اپنے گھر والوں کو سمجھائے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، نہ سمجھائے تو اس عذاب کا وہ مستحق ہے۔ اسی طرح جس علاقے میں، بعض علاقوں میں تو رواج یہ تھا عرب جاہلیت کے زمانے میں کہ لوگ وصیت کرتے تھے کہ میرے اوپر ایسا رو کہ میری عزت بڑھ جائے، میرے مرثیے بیان کرو، جو اس طرح وصیت کرے گا وہ بھی مجرم ہے۔ مرنے سے پہلے یہ وصیت کرنی چاہیے۔ جس علاقے میں خاص طور پر رونے پیٹنے کا رواج ہو تو مرنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہیے کہ بھائی اگر میں مر جاؤں تو میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ میرے اوپر روئے پیٹے۔ اور یہ جو عذاب ہے، جو گناہ ہے، جو حرام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رونا چیخنا چلانے کے ساتھ۔ اگر صرف آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا ہے، اس بارے میں حدیث آتی ہے نبی علیہ السلام کا ایک بیٹا ابراہیم جو تقریباً 6 مہینے کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہے، اور اس کی سانس ایسے حالت میں ہے کہ آخری لمحات میں جب ان کی روح پرواز کر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کے چہرے پر، آپ کے رخسار مبارک پر آنسو بہہ رہے ہیں مسلسل، ایک کے بعد دوسرا۔ تو ساتھ عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کرام موجود ہیں، سعد بن معاذ بھی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں۔ فرمایا یہ جو آنکھوں کے آنسو ہیں یہ دل کا رحم ہے۔ العین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمزدہ ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا،
اور ہم تو صرف وہی بات زبان سے نکالیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی بات ہو. اور زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس زبان سے نکلنے والے چیخ اور پکار سے عذاب ہوگا اور اس آنکھوں سے نکلنے والی آنسوں سے عذاب نہیں ہوگا. آنکھوں کا نم ہونا اور اس سے آنسوں کا بہہ جانا یہ دل کے غم کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے, انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اس پر سزا نہیں ملتی, اس پہ گناہ نہیں ہوتا, لیکن جو چیخنا چلانا ہے اس پر گناہ ہوتا ہے. اور یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے, بے صبری. بعض عورتیں تو دوسرے کے میتوں میں آ کر وہ قیامت برپا کر دیتی ہے, آنکھوں سے ایک آنسو بھی جاری نہیں ہوتا اور چیخنا چلانا بند نہیں کرتی. یہ گناہ ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اس کام سے بچنا چاہیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں میری امت میں جاہلیت کے رسومات میں سے ابھی بھی باقی ہیں. وہ کیا ہے؟ النیاحہ, نوحہ خوانی, فوت شدہ آدمی پر چیخ چیخ کر رونا, اور دوسرا ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنا. یہ جاہلیت کے رسومات میں سے میری امت کے اندر باقی ہے. تو میت کے فوتگی کی خبر سن کر صبر کا دامن تھام لینا چاہیے, اور خاص طور پر اللہ کی طرف سے جو صبر کرنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے, وبشر الصابرین کہہ کر خوشخبری سنائی ہے, اس کی امید رکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے, کسی عزیز کو, کسی محبوب اور پسندیدہ شخصیت کو دنیا والوں میں سے میں اس سے قبض کر لیتا ہوں, میں اس سے لے لیتا ہوں, اور وہ اس پر صبر کر لے, تو میرے پاس اس کے لیے بدلے میں جنت ہے, اس کو بدلے میں جنت ملے گی. اولاد میں سے اگر کوئی بچپن میں فوت ہو جائے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے 3 بچے بچپنے میں فوت ہو جائے بلوغ سے پہلے, یہ تینوں بچے جہنم سے قیامت کے دن آگ سے آڑ بن کر آئیں گے, یہ اس کے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنیں گے. کسی خاتون نے پوچھا کہ اگر 2 بچے چلے جائے بچپنے میں, اور میں ہاں 2 بچے بھی اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گے. اور ایک صحابیہ نے کہا اگر ہم ایک کے بارے میں بھی پوچھ لیتے تو آپ ایک کے بارے میں بھی یہی بتا دیتے. ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے, اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں, اللہ کو پتہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو چھین لیا, اس کے دل کے پھل کو آپ نے اٹھا لیا. فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ تیرا حکم تھا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اچھا میرے بندے نے کیا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں تیرے بندے نے تیری تعریف کی, تیرا حمد بیان کیا اور صبر کیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ایک گھر بناؤ جنت کے اندر, اور اس کا نام بیت الحمد رکھو, تعریفوں کا گھر. یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے. کسی کے موت کی خبر سن کر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتا ہے. لہذا صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. اور پہلے جھٹکے میں نبی علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے, وہاں ایک خاتون بیٹھ کر رو رہی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ, صبر کرو. اس نے کہا کہ یہ مصیبت آپ پر نہیں آئی, یہ غم آپ کو نہیں پہنچا, اس لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو. اس نے نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, کسی نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے جو آپ سے بات کر رہے تھے. اس نے کہا اچھا. وہ باگتی ہوئی گئی, کہتی میں نبی علیہ السلام کے گھر پہنچا, کوئی چوکیدار مجھے نہیں ملا, سیدھا نبی علیہ السلام کے گھر میں جا کر داخل ہوئی. تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کو پہچان نہیں سکی, اس لیے میں نے آپ کو جواب دیا کہ یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے, آپ پر نہیں آئی, اس لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اگر آپ پر آتی تو آپ پھر صبر کر لیتے. میں صبر کرتی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر ابھی نہیں, انما الصبر عند الصدمة الاولى, صبر اس وقت معتبر ہے, صبر پر اجر اس وقت ملتا ہے جب پہلا جھٹکا انسان کو پہنچے. مصیبت پہلے بار جب پہنچے اس وقت صبر کرنا چاہیے, بعد میں تو خود ہی صبر ہو جاتا ہے. اور پھر صبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے, کامیابی پانے والے, خسارہ سے بچنے والے. وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر کا تلقین کرتے ہیں. صبر کی تلقین یہ ہے کہ آپ کسی مصیبت آئے ہوئے آدمی کے پاس جائے, اس کو تسلی دے, اور تسلی سے انداز سے دے کہ جو اللہ نے لکھا تھا, اللہ کا ہر فیصلہ نافذ العمل ہے,
اس کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ شکر کریں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کی خدمت کا موقع دیا, آپ کے والدین کو اللہ نے اتنی زندگی دی کہ انہوں نے آپ کی پرورش کی, آپ کو اس مقام پر پہنچایا. اب آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے والدین کے لیے کارآمد ہوگی. اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے, اس کو ایسے تسلی کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے لیکن اس کا بدلہ بھی بہت عظیم ہے, اس اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتا ہے, اور یہ اولاد زندہ رہتی ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی, یا اللہ کے پاس چلی گئی آپ کے لیے فائدہ مند ہے, یہ آپ کو نہیں معلوم, اللہ کو معلوم ہے. لہذا آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. اس طرح کے تسلی کے الفاظ. ہمارے ہاں تعزیت کو لوگ دعا سمجھتے ہیں, دعا الگ چیز ہے, تعزیت الگ چیز ہے. تعزیت میں جا کے ہمیں تو الفاظ آتے نہیں ہیں کہ تعزیت کیسے کریں. ہم جا کے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, اور ہر علاقے کا اپنا اپنا رواج ہے. کوئی کہتے ہیں فاتح خوانی کریں, وہاں پہنچ کے فاتحہ پڑھتے ہیں, اور ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی کہتے ہیں آپ بھی ہاتھ اٹھائیں. کسی کے منہ میں نسوار, کسی کے ہاتھ میں سگریٹ, اور وہ بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دعا نہیں ہے, یہ چیز ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے. ابو سلمہ کی فوتگی پر آپ نے دعا دی ہے. کیسے دعا دی ہے؟ اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین ونور له فی قبرہ وافسح له فیہ واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین. بڑی پیاری دعا ہے. اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے, اس کے قبر کو روشن کر دے, اس کے قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دے, اور اس کا درجہ ہدایت پانے والوں میں بڑھا دے, اور اس کے پیچھے رہنے والوں کی بہترین نگہبانی کر لے, اور ہمیں بھی بخش دے, اس کو بھی بخش دے اے رب العالمین. کتنی پیاری دعا ہے. اس کے لیے بھی دعا, درجات کی بلندی, قبر کے روشن ہونے کی, قبر کی کشادگی کی, بخشش کی دعا اپنے لیے بھی اور پیچھے رہنے والے پسماندگان کے لیے بھی. یہ دعا کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو نہ دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں, صرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے. یہ صرف ایک حاضری لگائی جاتی کہ میں آیا ہوں. میرے محترم بھائیوں, یہ دین کے معاملات ہیں. دین کے معاملات رواجوں سے ہٹ کر ہیں. رواج اور دین میں فرق کرنا چاہیے. دنیاوی معاملات میں رواج چلتے ہیں, لیکن دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا. تو میت کے فوت ہونے کے بعد باقی جو لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, یہ سلسلہ ابھی باقی ہے. انشاءاللہ مزید آگے بڑھتا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق تمام معاملات نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, اور جو اس دنیا سے جاتے ہیں اللہ تعالی ایمان کی حالت میں ان کو لے جائے. اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان پر ہمیں قائم رکھے, اور جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ان کے قبروں پر رحمت نازل فرما دے. جن کے کوئی بچے اس دنیا سے بچپنے میں فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انسان کو اپنے آخرت کی بڑی فکر کرنی چاہیے. مرنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے, اور خاص طور پر وہ معاملات جس میں انسان فکر مند رہتا ہے وہ یہ معاملات ہونے چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد جو لوگ سوچتے ہیں کہ جی کون سا ایسا کام کیا جائے جو ہمارے فوت شدہ کو اس کا فائدہ پہنچے, یہ کسی اور کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. کیونکہ ہر کسی کے پیچھے ایسی اولاد نہیں ہوتی جو ایسا کوئی کام کرے جس سے والدین کو فائدہ پہنچے, ایصال ثواب ہو. خود اپنے لیے اپنی زندگی میں ایسا ذخیرہ جمع کرنا چاہیے کہ ہمارے جانے سے پہلے ثوابوں کے اور نیکیوں کے ڈھیر لگ چکے ہوں, اللہ تعالیٰ کے پاس اکاؤنٹ بھر چکے ہوں نیکیوں سے.
تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے، اور جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان کو مٹانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے کون کون سے اعمال کارآمد ہیں، سب سے بڑی بات توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے توبہ نصیب کر دے۔ یہ خطبہ جمعہ بہت سی نصیحتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی کوئی بات بیان کریں جس سے معاشرے میں خیر اور بھلائی پھیلے، جہالت دور ہو اور روشنی پھیلے۔ تو ایسی باتوں کو سننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے تشریف لائیں، پہلے آئیں، اور پہلے آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں ان کا نام ایک اسپیشل اور خصوصی رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسجد کے دروازے پر 2 فرشتے بٹھائے ہوتے ہیں۔ وہ آنے والوں کے نام ترتیب وار لکھتے ہیں۔ پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی اور صدقہ کرنے کا اجر، دوسرے نمبر پر یا دوسری گھڑی میں آنے والوں کے لیے گائے کے صدقہ کرنے کا اجر، تیسرے ٹائم میں آنے والوں کے لیے دمبا یا بکرا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے، اور جو چوتھے نمبر پر آتے ہیں یا چوتھی گھڑی میں آتے ہیں ان کے لیے کوئی مرغی اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے، اور 5ویں گھڑی میں آنے والوں کے لیے اللہ کے راستے میں 1 انڈا صدقہ کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اور جو اس کے بعد آتے ہیں، خطیب خطبہ شروع کر دے، ممبر پر چڑھ جائے، فرشتے بھی بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے یستمعون الذکر، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس رجسٹر میں ان کا نام نہیں لکھا جاتا، لیکن خطبہ کے دوران آنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرضیت ہے اس سے بری ذمہ کر دیتا ہے۔ خطبے کے دوران آ کر آپس میں بات چیت کے بجائے خاموشی کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر کے اس کے بعد بیٹھ جانا چاہیے اور خطبہ سننا چاہیے۔ پیچھے کھڑا ہونا، آپس میں باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور انسان کو آگے جگہ ملے تو آگے بیٹھنا چاہیے، پیچھے لوگوں کو جگہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سب کی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ رب العالمین اپنے طرف سے غیبی مدد کا انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو زخمی ہیں ان کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں میں قبول فرمائے، اور جو بے گھر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھر عطا فرمائے، جو مظلوم ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم